السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ آج ہم سورہ ہود کی اگلی آیات کریں گے۔ پہلے میں اس کی قرأت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ جی الحمدللہ، آئیے ان آیات کو دیکھتے ہیں۔ جی تو آیات آپ کے سامنے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، استفہامیہ ہے اور فا کا مطلب پس۔ اچھا، یہ ایک خاص اسلوب ہے۔ بیسیکلی تو ہونا تھا فا نے پہلے آنا ہوتا ہے، لیکن جب حمزہ استفہام اور آگے من آ جائے تو پھر یہ بن جاتا ہے افمن۔ واؤ بھی آ جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے افمن، یعنی حمزہ کے ساتھ اگر واؤ اور فا کا کمبینیشن بن رہا ہو تو پھر واؤ اور حمزہ جو ہے وہ واؤ اور فا جو ہے وہ حمزہ کے بعد ہوتا ہے۔ سو من یہاں پہ ہے موصولہ۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، کانا فعل ماضی ناقص، اس کا اسم ہوا ہے اور وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے کس کو؟ من کو۔ افمن جو تھا علی حرف جر، بینۃ ایک واضح دلیل پر، من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے، من ربی ہی، من کی وجہ سے یہ ربی مجرور ہوا، یہ مرکب اضافی ہے، من ربی ہی۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، تلا یتلو تلاوت کرنا، پڑھنا، تا لام اور واو مادہ باب نون سے، تلا یتلو، اور یہ ہو کیا ہے؟ یہ مفعول ہے، یہ ہے قرآن۔ وہ یتلو تلا یتلو فعل، یتلو فعل مضارع کا صیغہ، اور اس کا فاعل کیا ہے؟ شاہد حالت رفع میں، یہ ہے فاعل۔ وہ یتلوہ اور پڑھتا ہے ایک گواہ، منہ اس کی طرف سے، یہ ہو جا رہا ہے کس کی طرف؟ اللہ رب العزت کی طرف۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ جو ایک واضح دلیل پر ہے اپنے رب کی طرف سے اور ایک گواہی دینے والا اس کے رب کی طرف سے پڑھتا ہے اسے، قرآن کو، ومن قبلی ہی، اور من حرف جر، قبلی ہی اس سے پہلے۔ اب یہ اگلا جملہ ہے، اس جملہ میں یہ مرکب اضافی ہو گیا، من، اب یہ قائم مقام خبر مقدم ہے، مبتدا مؤخر ہے۔ جی تو اس میں من قبلی ہی یہ قائم مقام خبر مقدم ہے اور مبتدا مؤخر ہے، کتاب موسیٰ یہ مرکب اضافی ہو گیا، مرکب اضافی۔ من قبلی ہی اس سے پہلے، کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، اماماً و رحمتاً۔ اچھا، یہ دونوں حال ہیں کتاب کے کہ وہ کتاب کس حال میں تھی، یعنی امام تھی، پیشوا تھی، اور رحمت تھی، اللہ کی طرف سے ایک رحمت تھی۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماماً وَرَحْمَةً، اور ہی جا رہا ہے کدھر؟ قرآن کی طرف۔ آگے اللہ نے فرمایا اولئک یؤمنون بہ، اولئک مبتدا، یعنی یہ جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ جو اللہ کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو، ویتلوہ شاہد منہ، اور اس قرآن کو پڑھتا ہے ایک گواہی دینے والا اس کے رب کی طرف سے، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماماً وَرَحْمَةً، اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام، پیشوا تھی اور رحمت تھی۔
اولئکا یہی ہیں وہ لوگ، اولئکا یؤمنون بہ، اولئکا مبتدا، یؤمنون خبر، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم اس کا فاعل جو مبتدا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، بہ با حرف جر ہاں، وہی ہیں جو وہ یعنی اولئکا یؤمنون بہ، وہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر، ہی یہ قرآن کی طرف جا رہا ہے، یعنی قرآن پر ایمان لاتے ہیں جن کا یہ تذکرہ کیا گیا۔ آگے اللہ نے فرمایا، اور اب دیکھیں پہلے ان کا تذکرہ کر دیا جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسرے وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اور جو من یکفر، کفر یکفر، یہ دیکھیں یہ جزم ہو گیا نا، تو کفر یکفر کا فا اور را مادہ باب نون سے ہو گیا، فعل مضارع کا صیغہ مجزوم ہوا شرط ہونے کی وجہ سے، من یکفر جو انکار کرتا ہے بھی اس کا، ہی وہی قرآن کا، من الاحزاب، احزاب مطلب گروہوں میں سے، گروپوں میں سے، ومن یکفر بھی من الاحزاب، اس میں یہ نصارہ ہیں، یہود ہیں، قریش ہیں، سب جو بھی انکار کرتے ہیں۔ جواب شرط آ رہا ہے فالنار موعد، النار مبتدا، موعدہ خبر، اس کا ٹھکانہ، یعنی موعد اسم مکان کا صیغہ کہ وعدہ کیے جانے کی جو جگہ ہے، موعدہ تو یہاں پہ ہم اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے، موعدہ یہ اس من کی طرف جا رہا ہے، فالنار موعدہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے، یا اس کے جو اصل مقام پھر فائنلی کیا ہوگا وہ آگ ہوگی۔ فلا تک فی مریۃ منہ، یہ بیسیکلی تکونو تھا، تکونو ہوا کیا، لائے نہیں آیا، لائے نہیں نے اس کو مجزوم کیا، مجزوم دو اکٹھے ہوئے تو یہ نون کو واو کو ڈراپ ہونا تھا، فلا تکن بن گیا، اور یہ پھر ایک اور خاص قاعدہ ہے کہ نون بھی ڈراپ کر دیا جاتا ہے، لا تکو اس کا انتا ہوا اسم، لا تکو آپ ہرگز نہ ہوئیے گا، فی مریتن، فی مریتن، مریتن کا مطلب ہوتا ہے شک کرنے والا، فلا تکو فی مریتن آپ شک کرنے والے میں سے، آپ یعنی کسی شک میں، مریتن کا مطلب ہوتا ہے شک، فلا تکو فی مریتن آپ کسی شک میں نہ رہیے گا، منہ اس کی طرف سے، یعنی اس قرآن کے معاملے میں آپ کسی شک میں نہ ہوئیے گا، انہ الحق، یہ سب باتیں قرآن کی ہو رہی ہیں، انہ الحق من ربک، انہو میں ہوا اسم انہ ہو گیا، الحق خبر انہ ہو گیا، وہ یقیناً حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا تھا۔ اچھا یہ کیوں ہے فی مریت منہ، کسی شک میں نہ ہوئیے گا، وہ جو کفار کے جو سوالات سے، جیسے کہ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان سے تھوڑا ڈسٹرب ہوتے تھے، تو آپ کو تسلی دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمام باتیں فرمائیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر الناس، یعنی یہ اسم لیکن ہو گیا، اور یہ اکثر الناس مرکب اضافی ہے، یعنی اکثر لوگ، یہ خبر ہے لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے یا نہیں لائیں گے، لائے نفی ہے، آمن یؤمن ایمان لانا، لا یؤمنون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ اگلی آیات کی طرف بڑھتے ہیں جی، تو اگلی آیات وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یہ آیت کئی بار اب آ چکی ہے کہ من وہی من ازلم، کون ہے ازلم، افعال کا وزن پر اس میں تفضیل کا صیغہ، کون ہے سب سے بڑا ظالم، من مقابلے کے لیے لائے گا، من پھر موصولہ آ گیا، یہ استفہام ہے، من ازلم کون ہے بہت بڑا ظالم، من حرف جر، من افترا، افترا فعل ماضی ہوا اس کا فاعل جو اس من کے لیے ہے، اللہ اللہ پر، کذباً یہ مفعول افترا، ومن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا، کون ہے اس سے بڑا ظالم جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، اولئک مبتدا، یعرضون، عرض یعرض، یہ یعرض پیش کیے جانا، یعرضون وہ پیش کیے جاتے ہیں، ہم نائب الفاعل، یعنی عرضہ اس نے پیش کیا، اریدہ اسے پیش کیا گیا، یعرضون یہ مجہول کا صیغہ ہے فعل مضارع کا، سو اولئک وہ یعرضون پیش کیے جاتے ہیں، علی ربہم ان کے رب کے سامنے، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ قَالَ يَقُولُ یعنی پیش کیے جائیں گے، سو وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ قَالَ يَقُولُ کہنا فعل مضارع، اشہادو یہ فاعل یقول، سو یہ اشہادو یعنی گواہ، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ اور گواہ کہیں گے، ہاؤلائی مبتدا، الذین خبر مبتدا، ہاؤلائی الذین یہی ہیں وہ لوگ،
کذبوا علی ربہم، جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا، یعنی اپنے رب کے متعلق جھوٹ بولا. یہ صلہ ہو گیا الذین کا. کذبوا فعل ماضی، ہم اس کا فاعل، علی ربہم یہ متعلق فعل ہو گیا. یعنی اولئک یعرضون علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، یہ پیش کیے جائیں گے ان کے رب کے سامنے. اور جب پیش کیے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یقول الاشہاد، گواہ کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا. پھر آگے ہے الا، جان لو، تنبیہ، حرف تنبیہ کہتے ہیں اسے نا، حرف تنبیہ، جان لو، الا لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، علی الظالمین، ظالمین پر. ظالمین اسم مجرور ہے، جمع مذکر سالم کا صیغہ. آگے آیا الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا. الذین مبتدا، یصدون عن سبیل اللہ، صد یصد روکنا، یعنی رکاوٹ پیدا کرنا. صد یصد صاد، دال مادہ، صد یصد باب نون سے رکاوٹ پیدا کرنا. یصدون فعل مضارع، ہم فاعل، یہ صلہ ہے الذین کا، عن سبیل اللہ اللہ کے راہ سے، ویبغونہا اور اب یہ عطف ہوا، یہ بھی صلہ ہے الذین کا. بغا یبغو تلاش کرنا، بغا یبغی تلاش کرنا. سو یبغیون سے پھر یبغون بن گیا. یہ یہاں پہ جو یا تھا وہ ڈراپ ہو گیا کیونکہ واو جو حرف علت ہے مادے کا اور حرف علت گردان کا اکٹھا آ گیا تو پھر مادے والا ڈراپ ہو گیا. یبغون فعل مضارع، ہم فاعل، اور وہ تلاش کرتے ہیں، ویبغونہا، یعنی اب یہ ہا کدھر جا رہا ہے؟ سبیل کی طرف. اچھا یہ سبیل ایک ایسا ورڈ ہے جو مذکر مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا مفعول، ٹیڑھ، یعنی وَيَبْغُونَهَا اور اس میں تلاش کرتے ہیں کوئی ٹیڑھ. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، ہم مبتدا، بالآخرةِ آخرت کے ساتھ، کافرون انکار کرنے والے ہیں. ہم یہ تاکید کے لیے آیا، زور دینے کے لیے کہ وہی ہیں آخرت کا انکار کرنے والے، آخرت سے کافر ہیں. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، اولئک مبتدا خبر، لم یکونوا معجزین فی الارض. لم فعل ماضی فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے، اس کو مجزوم کرتا ہے، یکونون کا نون ڈراپ ہوا. ہم اس کا اسم، اولئک وہی ہیں، لم یکونوا جو نہیں ہوئے، معجزین یہ حالت نصب میں ہے، یعنی عاجز کرنے والے، کسی کو روک لینے والے. معجزن روکنے والا، اسم الفاعل کا صیغہ ہے، جمع مذکر سالم کا، حالت نصب میں. اولئک وہی ہیں، لم یکونوا معجزین فی الارض، یعنی وہ عاجز کرنے والے نہ ہوئے زمین میں. وما کان لہم من دون اللہ اولیاء، ما کان لہم، ما نفی، کانا لہم نہیں تھا ان کے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من اولیاء، یہ اولیاء حالت جر میں ہے چونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے، یعنی اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہ تھا. سو بیسیکلی یہ اولیاء اسم کانا تھا، لیکن یہ من آیا زائدہ، اس کے اندر نکرہ، مزید نکرہ کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے کہ کوئی بھی نہیں ان کے، من تبغیضیہ بھی کہتے ہیں اسے، کہ کوئی بھی مددگار نہ تھا ان کا. وما کان لہم من دون اللہ اولیاء ہونا تھا، سو وہ من نے اس کو مزید نکرہ کر دیا. آگے ہوا یضاعف، ضاعف یضاعف، یضاعف، ضاعف یضاعف کا مطلب ہوتا ہے ڈبل کر دینا، دگنا کر دینا. یضاعف وہ دگنا کرتا ہے، یضاعف دگنا کیا جاتا ہے. مجہول کا صیغہ، مجہول کا صیغہ ہے یہ، باب مفاعلہ سے، فاعل یفاعل، باب مفاعلہ ہے، باب مفاعلہ یہ باب ہے اس کا. یضاعف لہم العذاب، یہ ہے اس کا فاعل کہ ان کے لیے عذاب کو دگنا کیا جاتا ہے. ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، ما نفی کا، کانوا ہم اس کا اسم ہو گیا، یستطیعون خبر، یستطیعون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم اس کا فاعل، اور السمع مفعول یعنی سننے کی استطاعت. وما کانوا یبصرون، کانوا ہم ما نفی، یبصرون خبر، ابصر یبصرو باب افعال سے ہے یہ، یعنی ما کانوا یستطیعون السمع، نہ ہی وہ سننے کی استطاعت رکھتے تھے، وما کانوا یبصرون اور نہ ہی وہ دیکھنے کی استطاعت رکھتے تھے. یہ دیکھنا کیسا؟ بصیرت والی نگاہ، کہ جب قرآن ان کے سامنے آتا ہے تو پھر بھی ان کے پاس کوئی بصیرت نہیں ہوتی. آئیے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں.
جی تو قرآن پر ان کا ایمان ہے جو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اپنے ان مومن بندوں کا حال بیان کیا ہے جو اس فطرت پر قائم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو پیدا فرمایا ہے، اور اس بات کا اعتراف کریں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جیسا کہ سورہ روم میں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ دین فطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین سے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، جیسا کہ ہر جانور صحیح سالم اپنے بچے کو جنم دیتا ہے۔ کیا تم نے کبھی محسوس کیا کہ کوئی بچہ کان کٹا پیدا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بیان نقل کرتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، انی خلقت عبادی حنفاء کلہم وانہم اتتہم الشیاطین فاجتالتہم عن دینہم وحرمت علیہم ما احللت لہم وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنزِلَ بِهِ سُلْطَانًا۔ میں نے اپنے سارے بندوں کو دین حنیف پر پیدا فرمایا، شیطان ان کے پاس آئے اور انہوں نے انہیں اپنے دین سے دور ہٹا دیا اور ان چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دے دیا جن کو میں نے ان کے لیے حلال قرار دیا تھا، اور شیطانوں نے انہیں یہ بھی حکم دیا کہ میرے ساتھ اسے شریک کریں جس کی میں نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ فرمان الہی وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، یعنی اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی ہے، یعنی دلیل روشن کے ساتھ ساتھ اس کے پاس آسمانی گواہ بھی ہو۔ آسمانی گواہ جبریل علیہ السلام ہے، اور اس میں جو منہ میں ہو ضمیر ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے کہ اللہ کی طرف سے۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ فَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُمْ، کیا پس جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ ایک آسمانی گواہ بھی اس کی جانب سے ہو، گواہ سے مراد قرآن مجید ہے جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی امت تک پہنچا دیا ہے۔ پھر فرمایا وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب یعنی قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات اماماً و رحمتاً، پیشوا اور رحمت کے طور پر تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے پیشوا بنا کر نازل کیا تھا اور وہ اس کتاب کے مطابق عمل کریں۔ نیز یہ کتاب ان کے لیے اللہ کی طرف سے باعث رحمت تھی، چنانچہ جس شخص کا اس کتاب پر صحیح ایمان ہو تو یہ ایمان لانا اسے قرآن مجید پر ایمان لانے کی طرف بھی رہنمائی کرے گا۔ اس لیے فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہی تو ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر جو شخص قرآن یا قرآن کے کسی حصے کی تکذیب کرے تو اس پر وعید ہے، ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، تو یعنی گروہوں میں سے جو کوئی بھی اس کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمگیر رسول ہیں، فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف میں تھا، ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے جو یہودی عیسائی میرے بارے میں سنے پھر اس حال میں مر جائے کہ اس چیز کے ساتھ ایمان نہ لائے جس کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا تو وہ جہنم رسید ہوگا۔ ہر حدیث کا مصداق قرآن میں موجود ہے۔ اب ایوب سختیانی نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث کو اس کی اصل صورت میں سنتا تو مجھے قرآن مجید سے بھی اس کا مصداق یا اس کی تصدیق ضرور مل جاتی۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی، اس امت میں سے کوئی ایک یا یہودی عیسائی میرے بارے میں سنے پھر مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم رسید ہوگا۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ کتاب اللہ میں اس حدیث کے مصداق کون سی آیت ہوگی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی فرمان سنا تو مجھے کتاب اللہ سے اس کی تصدیق ضرور ملی ہے۔ میں اس بات پر غور کر ہی رہا تھا کہ مجھے یہ آیت کریمہ مل گئی، وَمَن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ۔ پھر آگے فَلَا تَکُ فِی مِرْیَۃٍ مِّنْہ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّک، تو آپ اس قرآن سے شک میں نہ ہوں، بلا شبہ یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ کیا اکثریت معیار حق ہو سکتی ہے؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، جیسے کہ فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور بہت سے آدمی اگرچہ آپ کتنی ہی خواہش کریں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے اور اس کے رستے سے روکنے والے خائب و خاسر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات گرامی کے بارے میں جھوٹ باندھنے والوں کے حال کو بیان فرما رہا ہے کہ آخرت میں انہیں فرشتوں، رسولوں، پیغمبروں اور تمام جنوں اور انسانوں کے سامنے بے پناہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ امام احمد نے صفوان بن محرز کی روایت بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا کہ ان کے سامنے ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی قیامت کے دن سرگوشی کے بارے میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ جل جلالہ مومن کو قریب کرے گا اور اس پر اپنے پہلو کو رکھ کر اسے تمام لوگوں سے چھپا لے گا، پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا اور فرمائے گا تو نے فلاں گناہ کا
کیا تو فلاں گناہ کا اقرار کرتا ہے، کیا تو فلاں گناہ کا اقرار کرتا ہے، کیا تو اپنے فلاں گناہ کا اقرار کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جب اس سے اس کے سارے گناہوں کا اقرار کرا لے گا اور مومن اپنے دل میں خیال کرے گا کہ بس اب تباہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں کی پردہ پوشی کی تھی اور آج میں تیرے ان سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ پھر اسے نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی، اور جہاں تک کفار اور منافقوں کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں گواہ کہیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہ عوجا وهم بالآخرۃ هم کافرون اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب۔ ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، ان کو دگنا عذاب اس لیے دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کان، آنکھیں اور دل دیے تھے، مگر کان، آنکھیں اور دل ان کے کچھ کام نہ آئے، بلکہ حق سننے سے بھی یہ بہرے رہے، بنے رہے، حق کی اتباع کرنے کی بجائے یہ اندھے بنے رہے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ یہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔